السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا وظیفہ کہ مال بھی ملے، اولاد بھی ملے، گناہ بھی معاف ہو، بارش بھی اللہ عطا فرمائے، یعنی بے شمار فائدے۔ علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں اور اپنے دور کے بہت عظیم محدث بھی ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی سب سے زیادہ جاننے والے تھے، وہ علامہ ابن سیرین علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں اکثر لوگ سوالات کرنے آتے تھے، باتیں پوچھنے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے یہاں بے اولادی ہے، یعنی اولاد نہیں ہے ہمارے یہاں، کوئی وظیفہ آپ بتا دیں کہ اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ تو علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، روزگار نہیں ہے، کوئی وظیفہ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ گھر میں بے برکتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ گھر میں برکت نازل ہو، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ گھر میں بڑی نااتفاقیاں ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پانچواں شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، دعا بتائیں کہ بارش نازل ہو، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ یعنی جو شخص سوال کرنے آیا ہر ایک شخص کو یہی جواب ملا استغفار کرو، استغفار کرو۔ اب مصاحبین جو علامہ ابن سیرین کے تھے انہیں تھوڑا تعجب ہوا کہ یار کیا معاملہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے، جو سوالات کر رہے ہیں، سب کو ایک ہی طرح کا جواب استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، آخر معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے ابن سیرین علیہ الرحمۃ والرضوان سے اس کے حوالے سے دریافت کیا تو ابن سیرین نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی طرف سے کچھ بتاؤں تو ممکن ہے کہ اس میں کچھ غلطی ہو، ممکن ہے کہ میری تجربہ کاری میں کسی چیز کی کمی ہو، لیکن جس چیز کو اللہ نے فرما دیا ہے اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں کوئی شک اور شبہ اور ریب اور چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہا پھر دیکھیے سورہ نوح پارہ 29 اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر استغفار کرے بندہ تو بخشش بھی ہوتی ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ مال اور اولاد تمہارے بڑھا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات کو ہرا بھرا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات میں نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی استغفار کرے بندہ تو یہ ساری برکتیں، ساری بہاریں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ استغفار کرے بندہ مال بھی ملے، اولاد بھی ملے، کھیت بھی ہرے بھرے ہوں، بارش بھی نازل ہو، گناہ کی بخشش بھی ہو، اور اللہ بھی خوش ہو جائے۔ کیسے کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد ایک عادت متعین کر لیں، 10 بار، 20 بار، 50 بار، 100 بار، لیکن ضرور بالضرور اسے پڑھا کریں۔ چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، اور چاہے یہ پڑھ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ چاہیں تو پڑھ لیں۔